چمن کا ذکر کرو یا کلی کی بات کرو، خدا کے بعد کچھ اس کے ولی کی بات کرو، خدا کے بعد کچھ اس کے ولی کی بات کرو، اور ادھر ادھر کے فسانے ہمیں پسند نہیں، ادھر ادھر کے فسانے ہمیں پسند نہیں، نبی کی بات کرو یا علی کی بات کرو۔ مکتب تشیع کا آغاز اور انجام یہی ہے، یا نبی کا تذکرہ یا علی کا تذکرہ، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری آخرت ہے۔ درود پڑھیں محمد آرہ کیونکہ ظاہراً حضرت بیدم نے یہ شعر کہا ہے، ظاہر کا نام اس کے اندر اسی لیے بیدم ہے وہ، لیکن شعر جو ہے دم والا کہا ہے، تخلص بیدم ہے لیکن شعر کا بڑا دم والا ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی، وہ آج انہی مقصود کائنات میں پانچ ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ درود پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، راحة للعاشقین والمراد المشتاقین، شمس العارفین والسراج السالکین، نبی ہے مصباح والعلم، صاحب جود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ، والبراق مرکبہ، سدرۃ المنتہى مقامہ، قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولاي الثقلين ابي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على جميع اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ درود پڑھیں محمد وعلی سورہ مبارکہ آل عمران، جس میں پروردگار عالم نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے جو واقعہ اپنے اندر صداقت کی بلندی، حقانیت کی سرفرازی اور سچ کی پائیداری کا
اظہار کر رہا ہے۔ زمانے میں جب سے دنیا معرض وجود میں آئی ہے اور آغاز سلسلہ بنی نوع انسان ہوا ہے، شاعر نے اس کیفیت کو بڑے خوبصورت انداز میں کہا۔ ظاہر علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، مسلسل نبرد آزما ہے، مسلسل برسر پیکار ہے، مسلسل آمادہ جنگ۔ اور یہ مصطفی کردار ہے کہ دلائل و برہان کی روشنی میں حق و حقانیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ بولہبی کردار ہے کہ جہاں زور و جبر کے ساتھ، دہشت گردی کے ساتھ، ظلم و زیادتی کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ قرآن نے اس واقعے کے حوالے سے کہ جہاں لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز دیکھی نہیں ہے تو آپ اس کے وجود کا انکار کر دیں۔ عدم رؤیت عدم وجود پہ دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ انسان کی اپنے فکر و فہم کی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ ہر چیز جو وجود رکھتی ہے اس کا نظر آنا لازمی نہیں ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اس نے لائٹ کو دیکھا ہے؟ آپ کے ہاں یہ لائٹ ہے، اگر اس کو لائٹ کو جس کے دوسرے لفظوں میں کہوں جو نور ہے یا جو کرنٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ کسی کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا ہے۔ سوئچ آن کیا تو ہمیں نظر آ رہی ہے، سوئچ آف کر دیا تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اسٹل اس کے اندر لائٹ موجود ہے، کرنٹ موجود ہے، نظر نہیں آ رہا۔ نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وجود نہیں رکھتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جو ایک شیخ نے ایک بات کہتی تھی کہ جعفر صادق کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ان کی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ انسان کو جب آتش جہنم میں جھونکا جائے گا تو آتش جہنم میں جھونکنے کے بعد انسان کیونکہ خود آگ سے اگر بنا ہوا ہے تو آگ اس پر کیسے اثر کرے گی؟ کیوں کر اثر کرے گی؟ میں اگر آگ سے بنا ہوں، یہ نظریہ کس نے دیا؟ اس نے دیا کہ جس کے لیے کہا گیا تھا کہ اول من قاسا ہوا وہ ابلیس، کہ جس نے سب سے پہلا قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ جب اس کو کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو تو یہی تو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں کیوں کر آدم کو سجدہ کروں۔ خلقتہ من طین وخلقنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں افضل ہوں، میں جب افضل ہو کر مفضول کے آگے کیوں سجدہ کروں؟ گویا ابلیس نے بہرحال ایک کانسیپٹ دیا ہے اور وہ یہ کہ کوئی افضل مفضول کے آگے جھکتا نہیں ہے، کبھی کوئی بالا تر کمتر کے آگے سرنگو نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ طے ہے کہ کچھ شخصیات ہیں، کچھ ہستیاں ہیں، کچھ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو افضل ہیں، جو اعلیٰ ہیں، جو برتر ہیں، جو بالا ہیں۔ جب افضل و اعلیٰ و برتر و بالا ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں یقیناً کوئی کمتر ہوگا، کوئی حقیر ہوگا، کوئی معمولی ہوگا۔ تو جب یہ دونوں ہیں تو پھر ان کو پہچان لینا چاہیے انسان، وہ شعور اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ہم کس طریقے سے پہچانیں گے ان کو۔ قدرت کو جب دیکھا کہ مسلسل جناب عیسیٰ کہ جن کے بارے میں یہ کہ ان کا باپ نظر نہیں آ رہا ہے، تو باپ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ کہہ دیا کہ یہ بغیر باپ کے ہیں لہذا خدا کے بیٹے ہیں۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کو خدا کا باپ اس لیے کہا، خدا کا بیٹا اس لیے کہا کہ انہیں عیسیٰ کا باپ کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کا بیٹا کیسے مانی جب خدا کہاں نظر آ رہا تھا آپ کو؟ اگر خدا نظر آ رہا ہوتا، بھئی دو آدمی موجود ہیں، ایک نظر آ رہا ہے ایک نہیں نظر آ رہا، تو جب ایک نظر نہیں آ رہا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہے، لیکن وہاں تو پہلے ہی نظر نہیں آ رہا ہے جس کا آپ بیٹا بتا رہے ہیں، اس کو کس نے دیکھا ہے، اسے آپ نے کیسے دکھایا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ جب جہالت ہوتی ہے
تو وہاں استدلال کام نہیں آ پاتی ہیں، وہاں دلائل برہان کام نہیں آتے ہیں۔